شان جو ہے امت کے اوپر کھل کے آتی ہے. آپ کی جو خوابیدہ صلاحیتیں جو اندر تھیں اس وقت آپ امت کی قیادت کے لیے سامنے آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں لوگوں سنو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و شان خدا تو نہیں ہے نا، وہ حی اور قیوم ذات وہ خدا ہے جس کو موت نہیں آئے گی. باقی آپ سے پہلے بھی تو کئی انبیاء اور رسل گزر چکے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت کا یہ وعدہ پورا ہونا ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ وعدہ پورا ہونا ہے. اس لیے لوگوں صبر کرو، اور تمہیں اپنے نبی کی وفات کے بعد اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹنا نہیں ہے، بلکہ حضور کے دین کا خادم بننا ہے. اب تمہیں اب دین مصطفیٰ کی خدمت کا وقت آ گیا. پہلے تو حضور نبی کریم علیہ السلام ظاہری حیات کے ساتھ زندہ تھے نا، تو پہلے تو سرکار دو عالم کی ذمہ داریاں تھیں دین کو جو ہے وہ قائم کرنا، اقامت دین کا کام کرنا اور تم سے کام کروانا. فرمایا اب یہ ذمہ داریاں تمہیں تفویض کی جائیں گی. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور رسول کریم کی وفات کے بعد اب دین کو کیا دو، سہارا دو. اب تمہارا امتحان شروع ہوا چاہتا ہے. جب یہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام کی وہ کیفیت جو ہے وہ دور ہوئی اور آنکھیں کھل گئیں، اور اس حقیقت کو جو ہے وہ سب نے بھانپ لیا کہ یہ ہونا تھا، اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہر صورت میں کیا ہے، پورا ہو کے رہنا ہے. حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ایک وہ لمبی بحث ہے کہ آپ جو ہے وہ خلیفہ نامزد ہو گئے. آپ کو سارے اصحاب رسول نے بیعت کر لی، اور بیعت کرنے کے بعد تیسرے دن، رسول کریم کی وفات کے تیسرے دن آپ نے اعلان فرمایا کہ وہ لشکر جو رسول کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر کیا کیا، روانہ فرمایا، جس کو روانہ ہونے کا حکم دیا، فرمایا میں صدیق سب سے پہلے یہی کام کروں. سبحان اللہ. اب پھر یہ موقع آیا، اب بڑے بڑے اصحاب پھر جو ہے وہ ایک دفعہ ورزہ برندام ہوئے، ان کے پاؤں کے اندر لغزش آئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری اور شجیع صحابی بھی یہ کہنے لگے یا خلیفۃ الرسول، رسول کریم کی وفات کے ساتھ ہی عرب کے اندر بغاوت ہو گئی ہے، ارتداد کے فتنے اٹھ پڑے ہیں، کوئی منکرین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، کوئی مرتدین کا فتنہ ہے، کئی لوگوں کی سابقہ عصبیت جاگ اٹھی ہے، عصب و نسب کے وہ بت دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور لوگ اسلام کا مقابلہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں عرب کے اندر، اور لوگ جو ہے وہ سابقہ اپنے مذہب کی طرف واپس جانے کی باتیں کر رہے ہیں. ان حالات کے اندر خدا را آپ یہ لشکر روانہ نہ کیجئے، اس لیے کہ اب مدینہ الرسول کے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے ہمیں یہاں پہ فوج کی کیا ہے، ضرورت ہے. ہمیں یہاں پہ کیا ہے، فوج کی ضرورت ہے. تو آپ خدا کے لیے یہ لشکر روانہ نہ کریں، بلکہ مدینہ الرسول کے تحفظ کے لیے ہمیں یہاں پہ اس کو رکھنے کی کیا ہے، ضرورت ہے. تو سامعین محترم سنیے، حتیٰ کہ یہ بھی سوال اٹھایا گیا انصار مدینہ کی طرف سے. انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول بلا فصل آپ کی بارگاہ کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اپنا نمائندہ بنا کے کہ آپ جائیں اور جا کے خلیفۃ الرسول سے بات کریں اس مسئلہ میں کہ آپ اس لشکر کو کیا کریں، ابھی موقوف کر دیں. کیا کر دیں؟ اس کو موقوف کر دیں، اس کو روک دیں، تاکہ پہلے جو بغاوتیں ہو رہی ہیں ان بغاوتوں سے مدینہ الرسول کا دفاع کیا جائے، بعد میں پھر اس لشکر کو روانہ کیا جائے گا. اور اگر آپ یہ بات نہ مانیں، انصار مدینہ نے کہا کہ اگر آپ یہ بات نہ مانیں تو پھر آپ ان کو یہ سفارش کریں کہ کم از کم امیر ہی چینج کر دیں. حضرت اسامہ بن زید کو کیا کر دیں، ہٹا کے کسی نامور شخص کو، کسی نامور صحابی کو، تجربہ کار صحابی کو کیا کر دیں، امیر جو ہے وہ نامزد کر دیں. تو یہ دو سفارشیں لے کے آپ ہماری طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جائیں. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور آ کے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ لشکر روک لیں، اس وقت یہ لشکر روانہ کرنے کا مناسب وقت نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا واللہ میں ایسا نہیں کر سکتا
جس کام کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر کیا، میں اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اس میں تاخیر نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر دوسری بات مان لیں کہ آپ ان کو امارت سے ہٹا کر تو کسی تجربہ کار صحابی رسول کو کیا کر دیں، اس کا امیر بنا دیں۔ تو اس وقت حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پاک جو ہے وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا اے عمر تجھ کو تیری ماں روئے کہ میں اس کام کو کس طرح جو ہے وہ بدل سکتا ہوں جس کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی زندگی مبارک کے اندر کر گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ابو بکر صدیق کی شان نہیں ہے، یہ اس کا طریقہ نہیں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے متعین کردہ کسی امیر کو ہٹا کے کسی اور کو لگا دے۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان نہیں ہے، ان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر یہاں تک آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ، آپ نے قسم کھائی، آپ نے فرمایا لا احب عقدۃ عقدھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس رسی کو کبھی نہیں کھولوں گا جس رسی کو میرے مصطفیٰ باندھ گئے۔ وہ بات استعارتاً کی، یعنی مراد یہ ہے کہ جس کو صغیر بنا گئے، جس کو امیر بنا گئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، میں اس کو ہٹاؤں گا بھی نہیں، اور جو لشکر میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی زندگی کے اندر روانہ کیا میں اس کو روکوں گا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جو رسی میرے مصطفیٰ نے باندھ دی ہے میں اس کو کھولنے والا نہیں ہوں۔ اور آپ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ الطَّيْرَ تَخَطَّفَنَا، فرمایا اگر کیا ہو جائے، فرمایا اگر پرندے کیا کریں، وَالسِّبَا، فرمایا اگر پرندے اور درندے ہمیں کیا کریں، اچک کے لے جائیں، ہمیں کیا کریں، اچک کے لے جائیں، ہمیں اٹھا کے زمین سے آسمان کی طرف لے جائیں ہمارا گوشت کھانے کے لیے، پرندے اور درندے بھی ہمیں اچک کے لے جائیں، من حول المدینہ، فرمایا پرندے اچک لیں، والسبا من حول المدینہ، اور فرمایا درندے مدینہ شریف کا کیا کر لیں، محاصرہ کر لیں، مدینہ شریف کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کر لیں، محاصرہ کر لیں۔ وَلَوْ أَنَّ الْكِلَابَ، اور فرمایا بے شک کتے، جرت بِأَرْجُلِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اگر کتے حضرت امہات المومنین، فرمایا سب سے معزز ذات، فرمایا مدینہ کے اندر سب سے اب معزز ذات کون ہے، فرمایا امہات المومنین جو رسول کریم کی ازواج مطہرات ہیں، فرمایا سب سے عزت والی خواتین وہی ہیں نا، فرمایا اگر ان کے پاؤں بھی آگے پکڑ دے نا کتے، یعنی مراد ہے ان کو نوچنے کے لیے اگر کتے آگے کیا کریں ان کے پاؤں پکڑ دیں، فرمایا اجہزنا جیش اسامہ، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں جیش اسامہ کو ضرور روانہ کر دوں۔ فرمایا پرندے ہمیں اچک کے لے جائیں، درندے ہمارا محاصرہ کر لیں، اور کتے جو ہیں وہ امیر المومن، کتے جو ہیں امہات المومنین کے پاؤں تک پہنچ جائیں، فرمایا تب بھی میں اس سے باز آنے والا نہیں ہوں، جس لشکر کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے روانہ کیا میں اس سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے لَوْ خَطَفَتْنِي الْكَلَابُ وَالذِّبَابُ وَأَنفَذْتُهُ كَمَا أَمَرَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا اگر مجھے اپنی طرف اشارہ کیا، اس حدیث میں تو ہوتا ہے امہات المومنین کی طرف، اس حدیث میں فرمایا کہ اگر مجھے کتے اور بھیڑیے کیا کریں اچک کے لے جائیں، فرمایا میں صدیق اکبر کو کتے اور بھیڑیے کیا کریں اچک کے لے جائیں، تب بھی وَأَنفَذْتُهُ كَمَا أَمَرَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہنے لگے میں تب بھی نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کو جاری کر کے رہوں گا۔ وَلَا أَرُدُّ قَضَايَ قَضَا بِهِ رسول اللہ، کہنے لگے میں اس فیصلے کو کبھی نہیں ٹال سکتا جو فیصلہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر فرما گیا۔ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْقُرَىٰ غَيْرِي وَأَنفَذْتُهُ، کہتے ہیں اگر مدینہ شریف کے اندر سارے لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، سارے لوگ جو ہیں مدینہ شریف سے نکل جائیں، سارے ختم ہو جائیں، فرماتے ہیں میں اگر اکیلا بھی مدینہ پاک کے اندر رہ گیا نا تو میں رسول کریم کا حکم یہ ضرور جاری کر کے رہوں گا۔ یہ تھا وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ، یہ تھا وہ صدیق اکبر کی شان جو شاید کسی اور کے مقدر میں نہیں، یہ ہے وہ صدیق اکبر کا نبی علیہ السلام کے دین کو سہارا دینا، سرکار دو عالم کے دین کو ثابت کر دینا، کھڑا کر دینا، حضور کے دین کو
اقامت کے ساتھ کھڑا کر دینا، حضور کے دین کو جو ہے وہ اس کا قیام کر دینا، یہ وہ ثابت قدمی ہے جو کسی اور کے اندر شاید نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق اکبر کے ہمارے اوپر دنیا کے اندر بڑے احسان ہیں جن کے بدلے کل قیامت کے دن اللہ پاک دے گا. اور صدیق اکبر کے احسان صرف سرکار دو عالم کی حیات طیبہ تک ہی نہیں ہے، سرکار کی وفات کے بعد بھی صدیق کے اسلام پر بڑے احسان. جب ورثہ بر اندام تھے بڑے بڑے جید اور بڑے بڑے نامور لوگ، نامور اصحاب رسول، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ استقامت کا مظاہرہ کیا کہ شاید دوسرا کوئی یہاں پہ نہ کر سکتا. اور آپ نے نہ صرف دین کو سہارا دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سہارا دیا، ان کو ثابت قدم رکھا، اور پھر نہ صرف ان کو ثابت قدم رکھا بلکہ ان کو لشکر اسلام کی تیاری کرنے کے لیے، اس کو روانہ کرنے کے لیے ان کو آمادہ بھی کیا. حضرت صدیق اکبر سے بڑا خطیب بھی کوئی نہیں ہے دنیا کے. بے شک. جب آپ نے وہ سارے ورثہ بندام تھے تو آپ نے خطابت کے ایسے جوہر دکھائے، اور آپ نے بہادری کے ایسے جوہر دکھائے، اور آپ نے شجاعت کی ایسی مسالے قائم کی کہ رہتی دنیا تک آپ کا ذکر جو ہے وہ کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا. تو سامعین محترم، جب یہ سارے ہوئے واقعات، اب کیا ہوا؟ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لشکر روانہ فرمایا، صحابہ اکرام کو آمادہ کر دیا آپ نے. اب لشکر کی تیاری جو ہے روانگی کا وقت آ گیا. جب یہ لشکر جو ہے مقام جرف پر موجود تھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر سوار کیا. امیر تھے وہ، ان کو گھوڑے پر سوار کیا اور خود ان کے گھوڑے کی مہار پکڑ کے تو پیدل چلنا شروع کر دیا. یہ ہے خلیفۃ الرسول کی عاجزی، یہ ہے ان کا انکسار، اور یہ ہے کسی بڑے شخص کا بڑا ظرف. سبحان اللہ. یہ ہے قیادت اور سیادت، یہ ہے اسلام کی وہ ناموری جو کسی اور مذہب کے اندر آپ کو میسر نہیں آئے گی. یہ ہے وہ رسول کریم کے تیار کیے ہوئے شاگرد، یہ ہے وہ رسول کریم کی تربیت اور آپ کے اخلاق حسنہ کے پیکر کہ آپ جو ہیں وہ مہار پکڑ کے تو آگے چل رہے ہیں. جی خشب ایک مقام ہے، وہاں تک آپ نے ان کو الوداع کہنے کے لیے ساتھ پیدل چلے. حضرت اسامہ بن زید سے رہا نہ گیا، کہنے لگے یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واللہ وترکبن او وانزلن. فرمانے لگے، کہنے لگے حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے اے خلیفہ رسول، یا تو سوار ہو جائیں یا مجھے نیچے اترنے کا کیا کریں حکم دے دیں، یا میں نیچے اتر آتا ہوں یا آپ کیا کریں سوار ہو جائیں. تو سنیے جواب. واللہ، حضرت ابوبکر صدیق نے جواب کیا دیا، فرمایا لا تنزلو، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم نہ تو نیچے اترے گا، نہ تو نیچے اترے گا. واللہ لا ارکب، فرمایا نہ میں سوار ہوں گا اور نہ تو نیچے اترے گا. فرمایا نہ میں سوار ہوں گا اور نہ تو نیچے اتروں گا. میں قیامت تک کے لوگوں کو پیغام، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں قیامت تک کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کو امیر بنا دے، خلیفۃ الرسول بھی اس کی خدمت کو اپنے لیے کیا سمجھتا ہے؟ اعزاز سمجھتا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا نہ تو نیچے اترے گا، میں نہ سوار ہوں گا. فرمایا وما علیہ ان اغبر قدمیہ فی سبیل اللہ ساعتن. آپ نے فرمایا مجھ کو کیا حرج ہے، مجھ کو کیا حرج ہے کہ اگر میرے قدم جو ہیں وہ غبار آلود ہو جائیں، اگر میرے قدموں پہ مٹی پڑے، فی سبیل اللہ ساعتن، اللہ کی راہ میں نکلنے سے میرے قدموں پہ اگر مٹی پڑتی ہے چند گھڑیوں کے لیے، تو فرمایا خلیفۃ الرسول کو اور کیا چاہیے اس سے بڑی عزت کہ میرے قدم جو ہیں وہ کیا پڑے، مٹی میں پڑے، غبار آلود ہوں، میرے چہرے پہ مٹی پڑے، ان گھوڑوں کے ٹاپوں سے مٹی اٹھے، صدیق اکبر کے چہرے پہ پڑے، ان کے سر پہ پڑے. فرمایا خلیفۃ الرسول کو اور کیا عزت چاہیے کہ یہ مجاہدین کی خدمت یوں کر رہا. سبحان اللہ. اور یہ اعزاز، فرمایا یہ اعزاز بھی ہوگا کہ قیامت تک کے لیے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ رسول کریم علیہ السلام کے تربیت یافتہ ایسے تھے کہ وہ جب کوئی جہاد پہ نکلتا تو یوں اس کو عزت دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ ہے جہاد پہ نکلنے والوں کی عزت، اور یہ ہے خلیفۃ الرسول کی عاجزی، انکساری، تواضع، اور ان کا دین کے ساتھ محبت کرنا اور جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ محبت کرنا. اب سامعین محترم یہاں رک کے میں بات کرنے کہیں بغیر آگے نہیں جاؤں گا.
او مرزئی اور قادیانیوں کتنے بدبخت لوگ ہو تم کہ خلیفۃ الرسول تو یہ کہے کہ فی سبیل اللہ چند گھڑیوں کے لیے چلنا میرے لیے عزت کی بات ہے، اور تمہارا خانہ ساز نبی اور خانہ ساز نبوت، انگریزوں کی خود کاشتہ اور انگریزوں کے بنائے ہوئے نبی یہ اعلان کرے کہ جہاد اب قیامت تک کے لیے ختم کر دیا گیا ہے، جہاد ختم کر دیا گیا ہے۔ خلیفۃ الرسول تو جہاد کی شانیں بیان کرے، اور خلیفۃ الرسول تو جہاد کے لیے ترغیب پیدا کرے، اور خلیفۃ الرسول تو جہاد میں چند قدم چلنے کو اپنے لیے باعث عزت جانے، اور تمہارا جھوٹا نبی یہ دعویٰ کرے کہ جہاد کیا ہو چکا ہے، اب ختم ہو چکا ہے۔ ارے خلیفۃ الرسول کا عمل ایک طرف اور تیری بک بک ایک طرف، تیری بک بک کے اوپر کون دھیان دے گا؟ رسول کریم کے خلیفہ کی سب جو ہے وہ کیا کریں گے؟ اتباع اور پیروی کریں گے انشاءاللہ۔ تو سامعین محترم اب آگے سنیے، یہ بھی روایات کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ جب آپ چل رہے تھے نا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے لشکر کے ماتحت ان کے موجود تھے، حضرت عمر بھی اس لشکر کا حصہ تھے، وہ بھی بطور سپاہی ساتھ جا رہے تھے۔ اب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید سے یہ عرض کیا، خلیفۃ الرسول نے عرض کیا، کہنے لگے اسامہ بن زید اگر تمہاری اجازت ہو تو میں عمر پاک کو مدینہ پاک میں رکھ نہ لوں؟ تمہاری اجازت ہو تو تیری اجازت کے ساتھ حضرت عمر پاک کی مجھے مدینہ الرسول میں ضرورت ہے، ان کا یہاں رہنا بہتر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کیا کروں؟ ان کو مدینہ الرسول میں کیا کروں؟ رکھ لوں۔ تو حضرت اسامہ بن زید نے اجازت دے دی۔ سامعین محترم اندازہ کریں ایسی مثال کون کہاں سے کوئی لے کے آئے؟ کون سا دین، کون سا مذہب ایسی مثال پیش کرے گا کہ خلیفۃ الرسول وقت کا حاکم ہو اور وہ اپنے امیر لشکر سے کیا مانگ رہا ہو؟ سامعین محترم اب کیا ہوا؟ اب اس لشکر کے اثرات، یہ بیان کرنا کیوں یہاں پہ ضروری تھا؟ ختم نبوت کورس کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ اس کا بڑا تعلق ہے، لشکر اسامہ کا بڑا تعلق ہے ختم نبوت کے کورس کے ساتھ۔ اس کا تعلق یہ ہے کہ بغاوتیں جب عرب کے اندر عام تھیں، جنوبی عرب کے اندر، شمالی عرب کے اندر، خضرموت کے اندر، یمن کے اندر، دیگر جو ہے وہ خطوں کے اندر جب بغاوتیں سر اٹھا رہی تھیں، اور جب اسلام پہ ایک بڑی آزمائش کا کڑا وقت آیا تھا، اور جو ایرانی اور رومی جو سلاطین تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اب مسلمان اپنے پھیلائے ہوئے جال کے اندر خود ہی پھنس کے ختم ہو جائیں، وہ دور بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ اب عرب کے اندر خود ہی بغاوتیں پھوٹ پڑی ہیں، جو اسلام بڑی شان و شوکت سے نکلا تھا وہ ختم ہونے کا وقت آ گیا اس کو۔ کہنے لگے عرب خود ہی آپس میں لڑ کے کیا ہو جائیں گے؟ اسلام ختم ہو جائے گا، ہمیں ان کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان حالات کے اندر حضرت صدیق اکبر کا اس لشکر کو روانہ کرنا، اللہ کی عزت کی قسم، اگر پہاڑوں جیسا بھی کسی کا جگر ہوتا تو وہ بھی پھٹ جاتا، اگر پہاڑوں جیسی استقامت ہوتی تو وہ بھی ریزہ ہو جاتی، لیکن صدیق اکبر تیری شان پہ قربان جائے، پہاڑ چھوٹے ہیں تیری استقامت ان سے بڑی، سبحان اللہ، سمندر چھوٹے ہیں تیری استقامت ان سے کیا ہے؟ بڑی ہے۔ جب پورا عرب جو ہے وہ بغاوت کے اوپر اتر آیا اور مدینہ الرسول چند جو ہے وہ سکڑ کے رہ گیا، چھوٹی سی ریاست بن کے رہ گیا، دائیں بھی بغاوت، بائیں بھی بغاوت، پیچھے بھی بغاوت، آگے بھی بغاوت، کہیں منکرین، کہیں مرتدین، اور کہیں عصبیت کے اوپر جو ہے وہ سابقہ عصبیت کے اوپر دوبارہ پھر اٹھ پڑے، اپنے حسب و نسب کی باتیں کرنے لگے عرب۔ اس وقت صدیق اکبر کا اس لشکر کو روانہ کرنا یہ بہت بڑی جرأت اور استقامت کا کیا تھا؟ مظاہرہ تھا، بے شک۔ اب سامعین محترم کیا ہوا؟ کہیں مرتدین کون سے؟ کہیں مسلمہ کذاب کا فتنہ، اسی وقت مسلمہ کذاب کا بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا، تقریباً 70,000 کے قریب اس کا لشکر تھا، 70,000 کے قریب، بعض روایات میں آتا ہے، بعض میں ہے 40,000 اور بعض میں آتا ہے 70,000 کے قریب اس کا لشکر تھا۔ وہ 70,000 کا لشکر لے کے تو وہ دعوت دے رہا تھا کہ میرے